گبول صاحب ان گینگسٹرز کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا تھا اور وہ جو بیرونی طاقتیں کون سی تھیں جن کا ہاتھ ان کے سروں پہ تھا؟ چونکہ دیکھیں دھریندر مووی میں دکھایا گیا نا کہ رحمان ڈکیت بلوچستان بھی گیا، پھر ممبئی حملوں میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ ISI کو اسلحہ بھی فراہم کیا کرتا تھا. بمبئی حملہ میں نہیں گیا. سب سے پہلے آپ تو یہ چیز دیکھیں کہ ISI کو کیا ضرورت ہے کہ ایک گینگسٹر کو بولے کہ جا کے بلوچستان سے ویپن خرید کے آؤ. یہی بیوقوفی ہے نا، سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ دکھایا. ISI کبھی ایسا نہیں کرے گی اور کسی گینگسٹرز کو کبھی نہیں کرے گی. ان کے پاس کہاں سے آتا تھا؟ ان کے پاس اسلحہ یہ خریدتے تھے بلوچستان سے جا کر. جتنے بھی گینگز تھے وہاں پر، صرف ایک گینگ تو نہیں تھا. رحمان کا گینگ تھا، ارشد پپو کا گینگ تھا، غفار زگری کا گینگ تھا، اور رحمان کے گینگ میں جتنے لوگ تھے، بابا لاڈلا تھا، جینگو تھا، یہ رحمان کے گینگ میں تھے. لیکن اب کوئی نہیں رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں کل CCTV میں دیکھ رہا تھا کہ CCTV میں بتا رہے تھے کہ کراچی کے اندر جس طرح ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے وہاں پر جو ہے ویپن کے ذریعے موبائل چوریاں ہو رہی ہیں پوری کراچی. اسٹریٹ کرائم تو پورے کراچی میں بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی، لیاری میں اسٹریٹ کرائم 0.1% ہے. 4 تھانے میں، پوری لیاری ٹاؤن میں 4 تھانے لیاری ٹاؤن کے، کلری، بغدادی، چاکی واڑہ اور کلاکوٹ، 4 تھانے میں 0.1 کرائم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر. اللہ کرے کراچی میں بھی پھر ایسا ہی ہو جائے. کراچی میں ایسا ہو نا تو کراچی شاید ہی کوئی بندہ کراچی میں ایسا ملتا ہے جس کا موبائل نہ سنیچ ہوا ہو یا کسی ڈکیتی سے وہ گزرا نہ ہو. لیاری میں MNA نبیل کا بول ہے نا، مجھے پورا کراچی کا MNA بنا دے. تو آپ کی پارٹی کی ہی حکومت ہے اس سندھ کے اندر، کراچی میں پارٹی بیٹھی ہے نا. ابھی ہمارا ہوم منسٹر بڑا شریف آدمی ہے، ضیاء الانجار، بہت شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے. لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا شریف ہے یا نہیں ہے، وہ تو آپ ہمارے جو یہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں جو وفاق کے محسن نقوی صاحب، وہ کچھ اوور زیادہ ہی شریف ہیں کیونکہ وہ صافی ہے نا آپ لوگ کے جیسے. تو صافی کو لگتا ہے ان کی جو شرافت ہے اسے ڈرتے ہیں آپ لوگ ہیں. تو وہ جو صافی ہے، صافی دیکھیں نا، کرکٹ بورڈ کا بھی چیئرمین ہے، اس کو کرکٹ سے زیادہ لگاؤ ہے. تو میں تو یہی اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے، یا تو وہ کرکٹ سنبھالے یا تو ملک کے انٹیریئر. ان کو تو کہہ رہے ہیں، لیکن مرتضیٰ وہاب کو بھی کہہ دینا وہاں پہ وہ بھی کام کرے نا. تقریریں تو لمبی، وہ تو آ کے کہتے ہیں میئرشپ کا سوال کرو کہ تمہارے باپ کی ہے کیا یہ میئرشپ؟ تو بھائی آپ ہی کی ہے، آپ کے ہی والد صاحب کی ہے، لیکن آپ کام تو کریں نا جب آپ آ گئے ہیں. میرے خیال میں بڑی مشکل سے میں اپنی پارٹی میں دوبارہ سے میں بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا آپ کو بھی نہیں چاہیے. چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب بھی شریف ہی. دیکھیں جو کام نہیں کرتا وہ شریف ہے. سارے شریف ہیں، شریف زیادہ ہو گئے ہیں اور میں شریف نہیں ہوں. اچھا کمال صاحب، اجت دوول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو اس نے تو سارا یہ جتنے را کے ایجنٹس بھیجنا، پاکستان میں خود آ کے رہنا، میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان میں 5-6 سال آ کے رہا ہے، پتہ نہیں کہاں رہا ہے. وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں رہا ہوں. وہ رہا ہے. تو یہ سارا تو اسی نے ارینج کیا تھا نا، یہ سارا. اچھا تو جن آپ را کے ایجنٹس کی بات کریں، اصل زندگی میں بھی کچھ کرتے ہیں یا صرف یہ اپنی فلموں میں جیمز بانڈ بنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نہ یہ ممبئی حملے روک سکے، نہ اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ روک سکے، نہ پھر وہ پلوامہ اڑی پہلگام اٹیک یہ نہیں روک سکے، سارا الزام پھر دھر دیتے ہیں پاکستان کے اوپر. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. یہ پاکستان کو کمزور ملک سمجھتے تھے، لیکن جب ان کو مار پڑی ہے تو ان کو لگ پتہ گیا کہ پاکستان سے اب نہیں لڑ سکتے، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط ہے. تو اب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی. اور یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے آپ نے جو کہا پارلیمنٹ پہ اٹیک یا پلوامہ اٹیک، یہ کتنے اٹیکس میں نہیں روک سکے ہیں، اور یہ ہم پر الزام لگا دیا. حالانکہ ان کے اندر سے یہ خود ارینج بھی ہوئی یہی کرتے ہیں، یہ خود ہی جو ہے نا اسپانسر کرتے ہیں، یہ خود ہی اٹیک کرواتے ہیں اور پاکستان اور پھر ناکام بھی ہو جاتے ہیں. اچھا قبول صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جس طرح سے اس مووی میں فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو آپ یہ فلم بنانے والے جو ہیں، یہ میکرز جو اس فلم کے، ان کے اوپر مقدمہ کر دیں؟ دیکھیے میں نے مشورہ لیا ہے، لیکن انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، بیکاز ایک غیر ملکی اور ایک انڈیا بھارت جو ہمارے ویسے دشمن ملک ہے، اس پہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں، اپنا پیسہ بھی ضائع کریں، وکیلوں کا فائدہ ہوگا. تو میں ان کو کرنے دیں. نہیں تو کیا پروپیگنڈے کا جواب پھر کیا خیال ہے کہ اس کا مقابلہ جو ہے جوابی فلم بنا کر دیا جائے؟ پاکستان کو بنانا چاہیے ایک فلم ایسی. بالکل بنانا چاہیے. اور بیچ میں جو ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میرا لیاری کے نام سے ایک مووی انہوں نے بنائی ہے، اس کو روک دیا گیا. آئی تھنک اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کر کے دوبارہ سے اس کے اندر یہ چیز شروع کر دیتے. یہ کام اسپانسر بھی آپ کو اچھا مل جائے گا. زرداری صاحب اچھے اسپانسر ثابت ہو سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھا ایڈوائس دیا ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے، میں یہ ضرور ذکر کروں گا. کنونس کریں گے نا انہیں کہ قومی مقصد کے لیے بننی چاہیے. بالکل بننا چاہیے. یہ اومنی گروپ وغیرہ کب کام آئیں گے آخر آپ لوگوں کے؟
ان کو کام آنا چاہیے بلکہ آپ کے یہ پوڈ کاسٹ وہ سنیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں. یہ صرف لیاری کا میٹر نہیں ہے, پورے ملک کا میٹر ہے. پورے ملک کو انہوں نے جس طریقے سے بدنام کیا, صرف لیاری کو بدنام نہیں کیا, اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں. ایک مووی بننی چاہیے اور ہمارے پاس بھی اچھے پروڈیوسرز ہیں, ہمارے پاس بھی اچھے ڈائریکٹرز ہیں, بس پیسے کی کمی ہے اور پیسہ کوئی ہمیں دے ہم بنا لیں گے. اس میں میں خود رول ادا کر سکتا ہوں اس پہ. اچھا جی, تو اچھی بات ہے. اب نیٹ فلکس والے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, تو شاید ہمیں پھر کوئی فیکٹس دیکھنے کو اس میں بھی ملیں گے.